ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت تنازع معاملہ کی سماعت کا آج 39واں دن تھا۔ کل 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ مسلم فریقوں کے وکیل ڈاکٹر راجو دھون نے کل ہندو فریقوں کے وکلاء کی بحث کا جواب دیا تھا، چنانچہ آج ان کی بحث کا جواب سب سے پہلے ہندو فریقوں کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ پراسن نے دیا۔ عدالت کو انہوں نے بتایا کہ عدالت کے لیے تاریخ درست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بابر کی جانب سے کی گئی غلطی کو درست کر کے ملک کے ہندوؤں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ ایڈوکیٹ پراسن نے بہت زوردار حملہ کرتے ہوئے کہا، بابر ایک حملہ آور تھا جس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا اور مندر کو منہدم کر کے بابری مسجد کی تعمیر کی تھی۔ مسلم فریقوں کی جانب سے حق ملکیت کے سوٹ نمبر 4 پر مہنت شریش داس نامی شخص کی جانب سے بحث کرتے ہوئے ایڈوکیٹ پراسن نے سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ مسلمان کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے لیے ایودھیا رام کا جنم استھان ہے اور ان کی اس جگہ سے آستھا جڑی ہوئی ہے۔ پراسن کے اس بیان پر ڈاکٹر راجو دھون نے کہا، مائی لارڈ، ایودھیا میں بھی درجنوں مندریں ہیں جہاں ہندو عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ عدالت میں حق ملکیت کا معاملہ ہے، ٹائٹل سوٹ کا ہے، جسے ثبوت و شواہد کی بنیاد پر دیکھا جانا چاہیے، نہ کہ آستھا اور عقیدت کی بنیاد پر، اور نہ ہی یہ بنیاد بننی چاہیے کہ بابر نے کیا کیا تھا۔ ڈاکٹر راجو دھون نے عدالت کو بتایا، آج عدالت یہ فیصلہ نہیں کرنے جا رہی ہے کہ بابر نے کیسے ہندوستان پر حکومت کی اور اسے ہندوستان میں آنے کا حق تھا یا نہیں۔ ڈاکٹر راجو دھون جب بیچ میں بول پڑے تو ان کی دخل اندازی پر رام للا کے وکیل سی کے ودیاناتھن نے شدید برہمی کا اظہار کیا، غصہ ہو گئے اور ججز سے کہا کہ ایسے بحث نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر دھون بیچ بیچ میں ٹوکتے رہیں گے تو وہ یکسوئی سے بحث نہیں کر سکتے۔ اس پر ڈاکٹر دھون بھی بول پڑے اور کہا، اگر وہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ عدالت کی توجہ دلاتے رہیں گے۔ ایڈوکیٹ راجو دھون اور ایڈوکیٹ ودیاناتھن کے درمیان تکرار بڑھ گئی، نوک جھوک ہو گئی اور دونوں آپس میں جھگڑ پڑے۔ چنانچہ چیف جسٹس آف انڈیا نے مداخلت کی اور کہا، جب ڈاکٹر دھون بحث کر رہے تھے تو ودیاناتھن آپ بھی بیچ میں بول رہے تھے، آپ لوگ بھی ٹوک رہے تھے، اور سپریم کورٹ میں یا عدلیہ میں بحث کے درمیان ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس معاملہ کی سماعت کرنے والی آئینی بینچ، جس میں چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گگوئی، جسٹس اے ایس بوبڈے، جسٹس چندرچوڑ، جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس عبد النظیر شامل ہے، یہ پورے معاملے پر گہرائی سے نظر رکھ رہے ہیں۔ ان سب کو ایڈوکیٹ پراسن نے بتایا کہ مسجد کی تعمیر غیر قانونی طریقے سے کی گئی تھی۔ سوٹ نمبر 4 مقررہ وقت کے اندر داخل نہیں کیا گیا تھا۔ نرموہی اکھاڑا کے وکیل ایڈوکیٹ پراسن کی بحث کے دوران جسٹس چندرچوڑ نے ان سے سوال کیا، کیا آپ ڈاکٹر دھون کی اس دلیل سے متفق ہیں کہ ایک بار مسجد بن جانے کے بعد وہ ہمیشہ مسجد رہے گی؟ پراسن نے کہا کہ وہ ڈاکٹر دھون کے دعویٰ کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ایک بار مندر بن جانے کے بعد وہ جگہ مندر ہی رہے گا۔ آج جسٹس چندرچوڑ، جسٹس بوبڈے اور دیگر ججوں نے ایڈوکیٹ پراسن سے کئی سوالات پوچھے، کئی معاملوں پر ان سے وضاحت طلب کی۔ اسی درمیان چیف جسٹس رنجن گگوئی نے مسکراتے ہوئے ایڈوکیٹ ڈاکٹر راجو دھون سے پوچھا کہ کیا آپ خوش ہیں کہ آج بینچ پراسن صاحب سے بھی سوالات پوچھ رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، ہم نے کل بتایا تھا کہ کل ڈاکٹر راجو دھون نے ججز پر برہمی کا اظہار کیا تھا کہ صرف ان سے ہی سوالات کیوں کیے جاتے۔ اسی پر چیف جسٹس نے ان سے پوچھا اور کہا کہ کل آپ نے کہا تھا کہ ججز صرف آپ سے ہی سوالات کرتے ہیں۔ نرموہی اکھاڑا نے ہندو فریقوں کے وکیل ایڈوکیٹ پراسن نے اپنی بحث کو آگے بڑھایا اور کہا، سنی وقف بورڈ مغل اور برٹش کی جانب سے مسجد کو دی جانے والی گرانٹ اور مسجد کی منظوری کو لے کر آج حق ملکیت یعنی ٹائٹل سوٹ کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ حملہ آوروں کی جانب سے دی جانے والی گرانٹ غیر قانونی ہے۔ بابری مسجد ایک ریگولر مسجد تھی، جبکہ رام جنم بھومی ہندوؤں کے لیے خصوصی مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ پراسن نے آگے کہا، ہندوؤں نے بھارت سے باہر جا کر کسی کو لوٹا یا تباہ نہیں کیا، بلکہ باہر سے آ کر لوگوں نے بھارت میں تباہی مچائی، اور ہمارا رویہ تو مہمان دیوتا ہوتا ہے والا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، تاریخ میں جو بھول ہوئی ہے اسے درست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کسی حملہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہندوستانی تاریخ کے وقار کو مجروح کرے۔
متولی کو صرف انتظامی امور کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو حق ملکیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ عبادت کرنے والوں کو بھی حق ملکیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر دھون بھی عدالت میں اٹھ کھڑے ہو گئے اور بڑے غصے میں کہا، وقف کو قانونی درجہ حاصل تھا اور مسجد کو منظوری حاصل تھی، لہٰذا ملکیت کا حق مسلمانوں کا بنتا ہے، حالانکہ وقف کی ہوئی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو جاتی ہے۔ اس پر پراسن بھی برق اٹھے اور انہوں نے کہا مسلمانوں کو حق ملکیت حکومت سے مانگنا چاہیے، لیکن انہوں نے ہندوؤں کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں نوک جھوک ہوتی رہی، بحث چلتی رہی اور سوٹ نمبر 4 میں مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ متنازع اراضی پر ملکیت کا ان کا حق ہے، یہ ایڈوکیٹ پراسن نے کہا۔ انہوں نے آگے کہا، مسلمانوں کی جانب سے الہ آباد ہائی کورٹ میں داخل کیے گئے تراجم اور سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے تراجم میں فرق ہے۔ اسی درمیان ایڈوکیٹ پراسن کی بحث مکمل ہو گئی۔ وہ مزید وقت سپریم کورٹ سے چاہ رہے تھے، لیکن چیف جسٹس نے منع کر دیا اور کہا کہ وقت کم ہے اور 18 اکتوبر تک بحث مکمل کرنی ہے۔ ان کے بعد رام للا کے وکیل سی ایس ودیاناتھن نے بحث شروع کی اور انہوں نے بھی بحث کا جواب دیا۔ عدالت کو بتایا کہ ملکیت کا حق مورتی کو جاتا ہے، کیونکہ مسلم فریقوں کی جانب سے داخل کردہ سوٹ میں اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ وہ سالوں سے اس مقام پر نماز نہیں ادا کر رہے ہیں، لہٰذا حق ملکیت ملنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بابر نے مسجد کی تعمیر کی تھی اور اسے گرانٹ دیتا تھا، یہ عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ اس پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وکیل ڈاکٹر راجو دھون اور نرموہی اکھاڑا کے وکیل ودیاناتھن کے درمیان ایک بار پھر نوک جھوک ہو گئی، بحث بڑھ گئی اور اس پر ودیاناتھن غصہ ہو گئے اور کہا، میں کسی کی کوئی بھی مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر دھون نے بھی غصہ ہو کر جواب دیا، آپ مجھے مورد الزام نہ ٹھہرائیں اور خاموش ہو جائیں۔ آج ودیاناتھن کی بحث نامکمل رہی اور 5:15 بجے تک انہیں کورٹ نے بحث ختم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ودیاناتھن نے درخواست کی کہ انہیں کل مزید 45 منٹ کی بحث کرنے کی اجازت دی جائے، چنانچہ سپریم کورٹ نے 4 ہندو فریقوں کو 45 منٹ بحث کرنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ مسلم فریقوں کی نمائندگی کرنے والے ڈاکٹر راجو دھون کو سب کا جواب دینے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت دیا ہے، اور عدالت تمام فریقین کی بحث کے بعد آئین ہند کی دفعہ 142 کے تحت حاصل خصوصی اختیارات پر فریقین سے گفتگو کرے گی۔ اندازہ لگ رہا ہے کہ کل بحث مکمل ہو جائے گی سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد 142 کے تحت جو خصوصی اختیارات حاصل ہے، عدالت دونوں فریقوں سے، یعنی جو ہندو مسلم فریق ہے اس سے بحث کرے گی، یعنی اس سے گفتگو کرے گی، اور اس کے بعد امید ہے 17 نومبر تک فیصلہ آ جائے۔ بابری مسجد رام جنم بھومی کے حوالے سے آج اتنا ہی۔ جو سپریم کورٹ کی کارروائی تھی، جو کورٹ روم میں ہوا، وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔